السلام علیکم پیارے سامعین۔ ایک غریب آدمی نے حاکم وقت کے خزانے سے 5000 روپے قرض لیے۔ یہ طے پایا کہ 1 سال میں یہ قرض واپس کر دیا جائے گا۔ اس معاہدے کا کاغذ اس غریب کے دستخط کے ساتھ شاہی خزانے کے ریکارڈ میں جمع ہو گیا۔ قرض لینے والے کی مالی حالت اچھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس نے مقرر وقت پر رقم واپس کر کے خزانچی سے اس کی رسید حاصل کر لی۔ معاہدے کا کاغذ اس وقت شاہی خزانچی کے پاس اس دفتر میں موجود نہیں تھا، بلکہ اسے ریکارڈ میں داخل کر لیا گیا تھا، اس لیے غریب آدمی وہ کاغذ واپس نہ لے سکا۔ قسمت کی بات کہ رقم وصول کرنے کے کچھ دنوں بعد شاہی خزانچی کا انتقال ہو گیا اور اس کی جگہ نیا خزانچی آ گیا۔ جب اس نے کچھ عرصے بعد پچھلے ریکارڈ کی چھان بین کی تو اس میں سے 5000 روپے والے معاہدے کا کاغذ بھی نکل آیا۔ چنانچہ خزانچی نے اس غریب شخص تک پیغام بھجوایا کہ قرض کی رقم جلد از جلد واپس کر دو، کیونکہ اس کی واپسی کی تاریخ گزر چکی ہے۔ اس غریب آدمی نے کہا، میں نے تو وہ رقم واپس کر کے اس کی رسید حاصل کر لی تھی۔ پیغام لانے والے نے کہا، اچھا تو پھر وہ رسید دکھاؤ۔ وہ شخص گھر میں رسید تلاش کرنے لگا، لیکن رسید کا وہاں کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اس نے اپنے گھر میں وہ رسید خوب تلاش کی، مگر وہ نہ ملی۔ یوں 1 ہفتہ گزر گیا۔ تب شاہی دفتر کے آدمی اس سے دوبارہ رقم کی واپسی کا مطالبہ کرنے لگے۔ اس شخص نے پھر 1 ہفتے کی مہلت مانگی اور جہاں کہیں ممکن تھا رسید کو تلاش کیا، لیکن رسید نہ ملی۔ 1 ہفتے کی مہلت ختم ہو گئی تو حکومت کے خزانچی نے حکم دیا کہ کسی بھی طریقے سے اس شخص سے قرض وصول کیا جائے، اور اگر نہ دے تو اسے سخت سے سخت سزا دے دی جائے۔ اس شخص کی مالی حالت ویسے بھی اچھی نہیں تھی، وہ اتنی بڑی رقم کہاں سے لاتا؟ حکومت کے اہلکار اس کے گھر آئے اور اسے زبردستی اپنے ساتھ لے جانے لگے تاکہ اسے سزا دیں یا پھر قرض وصول کرنے کا کوئی طریقہ اختیار کریں۔ وہ شخص سخت پریشان تھا۔ اس عالم میں اس نے اللہ کو سچے دل سے پکارا اور خلوص نیت سے دعا کی، اے میرے پروردگار، تو بہتر جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، میں بے قصور ہوں، میری مدد فرما اور مجھے اس عذاب سے نجات دے، کیونکہ مجھے صرف تیری ہی ذات پر بھروسہ ہے۔ یہ دعا کر کے وہ شخص حکومت کے اہلکاروں کے ساتھ جانے لگا، مگر بہت گھبرایا اور پریشان تھا، اس لیے راستے میں اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس نے سرکاری اہلکاروں سے کہا، اگر اجازت دو تو میں حکیم سے دوا لے لوں۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ یہ حقیقت ہے کہ جب خلوص دل اور عاجزی سے اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہوئے بندہ اسے پکارتا ہے اور دعا کرتا ہے تو مالک حقیقی بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا، اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، بلکہ دعا کی قبولیت کے لیے کوئی نہ کوئی سبب پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت عجیب انداز میں ظاہر ہوئی۔ جب وہ شخص حکیم کے پاس گیا تو حکیم نے دوا ایک کاغذ میں لپیٹ کر اسے دے دی۔ اس شخص نے راستے ہی میں وہ دوا کھا کر کاغذ پھینکنا چاہا تو وہ اس کی قمیض کے دامن سے چپک گیا۔ اس نے 2-3 بار اپنے دامن کو جھٹکا، لیکن وہ کاغذ الگ نہ ہوا۔ آخر اس نے ہاتھوں سے کاغذ ہٹایا تو اچانک اس کی نظر شاہی دفتر کی مہر پر جا پڑی۔ اب جو اس نے ذرا غور سے دیکھا تو معلوم ہوا یہ تو وہی قرض واپسی کی رسید ہے جس کا اس سے مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ رسید دیکھ کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ لوگ اسے ہوش میں لے آئے۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے سجدہ شکر ادا کیا۔ مالک حقیقی کی اس مہربانی پر بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے وہ رسید حکومت کے اہلکاروں کو دی اور اس مشکل کے ٹل جانے پر دوبارہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ سچ ہے کہ سچے دل سے کی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک اور نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔